ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أم فروة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وقال الترمذي لا يروى الحديث إلا من حديث عبد الله بن عمرو العمري وهو ليس بالقوي عند أهل الحديث. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله تعالى. رواه الترمذي. وعن أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. رواه أبو داود ورواه الدارمي عن العباس. الحمد للہ رب العالمین. آج تعجیل الصلاۃ کی فصل ثانی سے میں نے 3 حدیثیں پڑھی ہیں. پہلی حدیث ام فروہ سے. یہ صحابیہ ہیں. جیسے صحابہ روایت کرتے ہیں نا، صحابیات بھی روایت کرتے ہیں. بعض علماء نے تو کہا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، ابو قحافہ کی بیٹی ہیں، بہت جلیل القدر ہیں ام فروہ. تو وہ کہتی ہیں حضور سے سوال کیا گیا. سوال کیا گیا. کس نے کیا کچھ معلوم نہیں. کیا گیا سوال حضور سے. اگر سوالہ ہوتا تو پوچھنے والا معلوم ہوتا کون ہے. جب سویلا کہہ دیا گیا مجھول ہے تو پوچھنے والے کا نام نہیں. پوچھا گیا حضور سے. کسی نے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عملوں میں حضور کون سا عمل سب سے اچھا ہے. مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے اس قسم کے سوالات کیے. تو سوال کرنے کے لائق جو جواب تھا اس کی رعایت کرتے ہوئے حضور نے جواب دیا. خود سائل کو حضور دیکھ لیتے تھے، پھر اس کے لائق جو جواب ہوتا تھا. ہر جگہ سوال ایک ہوتا تھا اور جواب کئی ایک ہے. وہ اس کو دیا جو جس کے قابل نظر آیا. دیکھ لیتے تھے حضور سوال کرنے والا ہے کون. تو پوچھا گیا حضور نے جانا تھا کہ کون پوچھ رہا ہے. تو پوچھا گیا کہ عملوں میں سے کون سا عمل حضور سب سے اچھا ہے. تو ارشاد فرمایا الصلاۃ لأول وقتها. نماز سب جانتے ہیں سب سے اچھا عمل ہے. سب کو معلوم، سب متفق ہیں. اس میں صرف اتنا زیادہ ہے کہ پہلے وقت میں، تو جہاں پہلے وقت میں ہونا چاہیے وہاں پہلے وقت میں ہے، اور جہاں کچھ تاخیر سے ہونا چاہیے وہاں تاخیر ہے. اس کو جواب دیا کہ نماز سب سے اچھا عمل ہے، وہ بھی پہلے وقت میں، وہ بھی مسجد میں، وہ بھی امام سے قریب. اس لیے امام کی حیثیت جو ہے ایک شمع کی حیثیت ہوتی ہے. جس کو تپش زیادہ لینی ہے وہ امام سے قریب رہتا ہے، براہ راست اس کا عکس پڑتا ہے لوگوں. یہ جواب دیا تو بات یہیں پہ ختم ہو گئی. اس کو جانتے ہو حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے، امام ترمذی نے بھی روایت کیا، ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے. لیکن امام ترمذی نے کہا کہ اس حدیث کو نہیں روایت کیا گیا ہے مگر عبداللہ ابن عمرو عمری سے. وہ لیس بالقوی. ایک ہی راوی اس میں ہے جو زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن بات تو صحیح ہے. دوسری حدیثوں سے ثابت ہے کہ نماز بہترین عمل ہے. حدیث کوئی کمزور نہیں ہوتی، حدیث کوئی ضعیف نہیں ہے. حدیث کو ضعیف جو کہہ دیتے کہ یہ ضعیف ہے وہ روایت کرنے والے کا. اور اگر یہ سمجھے کہ حدیث ضعیف ہوتی تو خود ہی ضعیف ہے، وہ اپنے بڑھاپے کا علاج کریں. حدیث کوئی ضعیف نہیں ہوتی، روایت کرنے والا کس شان کا ہے. راوی کے اوپر منحصر ہے. اب وہی حدیث ہے اور محدثین بھی روایت کرتے ہیں سیاستہ میں، لیکن جیسے امام بخاری نے روایت کیا، امام مسلم نے کیا کہنا چاہیے. اتنا تو مانتے ہی ہیں روایت کرنے والے کے اوپر. لیکن چونکہ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ جب عمل کی گفتگو ہوگی تو نماز سب سے بہتر عمل، وہ بھی وقت پر. یہ سچ ہے. راوی بھلے کمزور ہو کوئی اس میں، جیسے امام ترمذی نے کہا ہے کہ ایک راوی اس میں ہے وہ کمزور اتنا مضبوط نہیں ہے، صرف یہ کہ لیس بالقوی زیادہ مضبوط نہیں ہے، تو یہ مضبوط نہ ہو لیکن بات مضبوط ہے.
بات مضبوط ہے، راوی کبھی کبھی کمزور ہے لیکن بات تو مضبوط ہے، عمل تو سب سے. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے روز محشر کی جان اداس بہت ہے، اولی پرشش نماز بہت ہے. وہ روز محشر جس میں جملہ خلائق موجود ہوگی اور اس وقت ہر جان پر بنی ہوگی کہ کیا ہوگا کچھ معلوم نہیں ہے، کتنی جانیں ہیں پگھل رہی ہوں گی، کیا ہونے والا ہے. کہا جب عمل کی باری ہوگی تو سب سے پہلے نمازی پوچھے جائے. ایک دن سنایا تو تھا آپ کو کہ فرشتے جہنم میں جانے والوں سے پوچھیں گے یہ کون سی راہ تم چل پڑے تھے کہ چلتے چلتے جہنم تک آپ چلے آئے، یہ کون سا مسلک تھا آپ کا، یہ کون سی راہ تھی آپ کی جس پر چل پڑے تھے. ما سلککم فی سقر، یہ کون سی راہ چل پڑے تھے کہ چلتے چلتے جہنم میں آ گئے آپ. مگر چلے تو پہنچے کہ نہیں. جانتے ہو اب جہنمی کہیں گے لم نکو من المصلی، سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے. ان کے سمجھ میں نماز ہی نہیں آئی تھی. لم نکو من المصلی. اس کے بعد دوسری وہ جو بہت اہم چیز ہے ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم غریب و نادار کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. فرائض کے بعد نیکیوں کے دفاتر میں کھانا کھلانے سے زیادہ اچھی نیکی ہے یہ بھی کھانا نہ کھلانا یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے. صرف کھانا کھانا ہاتھ دھو کر کے، اس کی تو ہم نے کہیں فضیلت سنی نہیں کہ جہاں کہیں اور ہاتھ دھو کے فوراً بیٹھ گئے. ہاں کھلانے کی فضیلت تو اتنی سنی ہے کہ وہ، اور حضرت خلیل تو کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کھلاتے نہیں تھے، اور یہ حضرت حبیب کی سنت تھے. صحابہ کی دعوت کرتے تھے کہ تھوڑے تھوڑے آدمی آؤ کھا کے چلے جاؤ، تھوڑے تھوڑے آؤ کھا کے چلے جاؤ. تو یہ بھی ایک سبب ہے جہنم میں جانے کا، ہم غریب و محتاج کو کھانا نہیں کھلاتے. وَقُلْنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جو ہے اس بدلے والے دن کو جھٹلاتے ہیں. کوئی قیامت وامت کا دن نہیں، یہ دنیا جیسے چلتی ہے چلتی رہے گی، ایسے ہمیشہ سنتے رہے کہ مٹ جائے گی، لیکن ابھی تک چل ہی رہی ہے. وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ فکر میں پڑے تھے. اللہ بےہودہ فکر سے بچائے. تو مجھے تو صرف یہ بتانا تھا، جہنمی بھی کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ سب کو نمازی بنا دے، اور مستحب وقت کا نمازی بنا دے، مسجد کا نمازی بنا دے، جماعت سے نماز پڑھنے والا بنا دے. یہ بن جائیں گے پھر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی نماز قبول کرنا. اچھا صاحب، ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث سنیے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃً لوقت الآخر مرتين، کہتے ہیں نہیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے آخری وقت میں 2 بار. بہت کبھی ضرورت ہوتی تو آخر وقت میں جب کہ خطرہ ہوتا کہ چلی جائے گی تو صرف ایسا 2 بار میں جانتی ہوں کہ ام المؤمنین کو جتنا معلوم اتنا بیان فرما رہی ہیں، اور بھی مواقع آئے ہیں ایسے تو جتنا معلوم ہے بیان فرما رہے ہیں. کہا مجھے جتنا یاد ہے کہ کسی نماز کو بالکل آخری وقت میں جب اس کے چلے جانے کا خطرہ ہو صرف 2 مرتبہ ایسا میں نے دیکھا ہے. وہ کیا حضور ہمیشہ مستحب وقت نہیں پڑھتا. اب وہ نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا بابا. وہاں کہنا ہی نہیں تھا، کرنا بھی تھا. آج کچھ لوگوں نے صرف کہنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے اور نمک مرچ مسالہ لگا کے بیان کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے. کرنا نہیں ہو سکا. صحیح مانو بڑا فرق ہے دونوں. اسی کو ہندی زبان میں کہتے ہیں ان کی کتھنی اور کرنی میں فرق ہے، جس کو ہم عربی زبان میں ان کے قول و فعل میں فرق ہے. کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ. پہلے حضور کرتے تھے پھر کرنے کا حکم دیتے تھے. بس اور دیکھتے تھے کہ امت کر سکے گی یا نہیں. اگر دیکھتے تھے کہ نہیں کر سکے گی تو کام نہیں کرتے تھے. بہت خیال رکھتے تھے امت کا. اور یہ بہت خیال رکھنا حضور کا یہ اسلام کی روح ہے اور جان ہے. یہی روح اور جان ہے. ہم نے دیندار اور غیر دیندار کا جو فرق یہاں دنیا میں دیکھا، دنیا دار کو صرف اپنا درد ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، اس سے آگے کچھ نہیں. اور دیندار کو جو ہے پوری امت کا درد ہے. ہمیشہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. دیندار کو سب کا درد ہے، اور کہتے بھی ہیں اور کرتے بھی کہ اللہ سب کا بھلا کرتا ہے. بلکہ ایک آدمی کے نام اعمال میں تو اس کے سوا دوسری نیکی ہوگی نہیں، اور اسی میں اس کی نجات بھی ہو جائے گی. وہ جب بھی دعا کرتا تھا تو سب کے لیے کرتا تھا. اللہ نے قبول کر دیا. سب کے لیے، سب کا بھلا چاہو تب بھلا ہوگا. صرف اپنے ہی لیے جینا نہیں، صرف اپنے ہی لیے مرنا نہیں، یہ نہ ہو. صرف اپنے ہی لیے نماز نہیں، روزہ زکوٰۃ حج صرف اپنے لیے، سب اللہ کے لیے. اور اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام بندوں کے لیے، خاص طور سے مومنین و مسلمین کے لیے سب کا بھلا چاہو، سب کا بھلا چاہو. یہی بھلے آدمی کی پہچان ہے، سب کا بھلا ہو. دیکھ رہے ہیں کہتے صرف 2 بار پوری زندگی میں 2 بار ایسا ہوا کہ بالکل ایسا وقت لگتا تھا کہ وقت نکل جائے گا تب حضور نے نماز پڑھی. کہا مجھے تو 2 ہی بار یاد ہے. علماء کہتے اور ہوا ہے، کتابوں میں ملتا ہے، لیکن ان کو 2 بار یاد وہ بیان فرماتے ہیں. باقی حضور مستحب وقت میں ہی نماز پڑھتے تھے. چلو صاحب ایک اور حدیث سن لیجیے. کہتے یہ کام کب تک کیا؟ حتیٰ قبضہ اللہ تعالی،
یہاں تک کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا. صرف ہم نے 2 بار دیکھا, دیکھ رہے پوری لائف زندگی بھر دیکھتی رہی جب سے نکاح میں آئی تھی. کہا ہم نے تو 2 بار دیکھا ہے کہ آخری وقت میں حضور نے کوئی نماز پڑھ کیسے بغل وقت میں پڑھتے تھے. اچھا صاحب, عن ابی ایوب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال امتی بخیر, ہمیشہ میری امت خیر کے ساتھ رہے گی. ابو ایوب سے ہے یہ, ابو ایوب انصاری سے کہتے ہیں حضور نے فرمایا میری امت ہمیشہ خیر سے رہے گی اور خیر ہی سب مانگتے ہیں. راوی کہتے ہیں یہ حضور نے خیر فرمایا یا اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ فرمایا تھا, او قال علی الفطرت, یا پھر یہ فرمایا تھا کہ میری امت ہمیشہ دین فطرت پر رہے گی, یعنی دین اسلام پر. ہمیشہ میری امت دین اسلام پر رہے گی. لوگ بھلے کہیں کہ یہ ہو گئی وہ ہو گئی مشرک ہو گئی, کچھ نہیں ہوئی, تم پاگل ہو گئے اسے, کچھ بھی نہیں ہوئی ہے. حضور آئے تھے مسلمان بنا, تم آئے ہو مشرک بنانے کے لیے. یہی منہ مسور کی چال, موحد بنتے ہو سب کو مشرک بنا کر کے. 2 پیسے کی تمیز نہیں ہے, بڑے بڑے چینل کھول کے بیٹھے ہو حماقت کرنے کے لیے. حضور آئے تھے مسلمان بنانے کے لیے, یہ آئے مشرک بنانے کے, موحد بنا. یہی منہ پودینے کی چٹنی. ذرا ان کا چہرہ دیکھیے احمقوں کا. ہر بلحوث نے حسن پرستی شیار کی ہے. کوئی دھندا نہیں ملا کرو, یہی چینل کھول کے بیٹھو تمہاری ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اور میرا خیال یہ ہے, میرا گمان یہ ہے, سمجھ جائے اس پوپٹ نے کہیں سے کچھ ادھر ادھر سیکھ لیا جیسے انجینئر ہو گیا. یہ سب امام تمام لوگ ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کہیں سے سن لیا, سمجھ لیا, کہیں ترجمہ پڑھ لیا, لگے پکنے. اور کبھی کبھی مجھے اپنے علماء کو بھی تھوڑا سا افسوس ہے. ابھی یہ بھی کوئی چیز ہے کہ انجینئر نے مان لیا, اس کا ماننا بھی کوئی ماننا ہے, اس کے ماننے سے کوئی چیز صحیح ہوتی ہے, اگر کیا آپ الزام دینے کے لیے اسے کہہ رہے ہو, لیکن یہ بھی کوئی چیز ہے. جیسے سی او اے کے نوٹس لینے کی وجہ سے اخفش ہوا, اسی طرح تم لوگوں کے اس انداز میں نوٹس لینے سے یہ جو ہے انجینئر کوئی چیز ہے جسے عربی کا ایک حرف نہیں آتا, اتنا بڑا محقق مدقق ہے. ذرا پوچھو تو کہ محقق کسے کہتے ہیں, مدقق کسے کہتے ہیں, بنا ہے لوگ. ذرا سوال کی گفتگو کرو, جاؤ جواب آپ کو دینا ضرور دے. راستے سے بھٹکا رہا ٹھیک ہے, صحیح راستے پر لائیں لوگوں کو, لیکن یہ کس نے بھی مانا تو یہ بھی کوئی چیز ہے. اس نے بھی مانا, اس نے اس کا بھی ماننا کچھ. دین جسے تسلیم کرے, اللہ کی کتاب جسے تسلیم کرے, حضور کی حدیث جسے تسلیم کرے, وہ بات ہے. اجماع امت جسے تسلیم نہیں, یہ بھی کوئی چیز ہے. تھوڑا سنبھل کر کے. ہم نے جب نحو کی کتاب پڑھی تھی تو اس وقت ہمارے شیوخ نے ایک بات کہی تھی, آج تک مجھے بھی کہ اگر سیبویہ جو نحو کا استاد تھا وہ اخفش کی بات پر نوٹس نہ لیتا تو اخفش نہیں ہوتا. وخالف سیبویہ الاخفش, یہ آیا ہے کہ جب اتنے بڑے نبی نے نوٹس لے لیا تب لوگوں نے کہا یار اخفش بھی کوئی چیز ہے, یہ کوئی چیز ہے یہ جس کو خود اس کا استاد کہتا ہے, اس کو علم کی ہوا نہیں لگی ہے, وہ ساری دنیا کی دوا کرنے چلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو چاہیے توبہ کرے اور کہیں جا کے علم سیکھے. یا بنیا تعلم ثم تتکلم, اے بچے پہلے علم حاصل کر پھر منہ کھول پھر گفتگو کر. علم تو ہے نہیں تیرے پاس, زبردستی ادھر کی ادھر کرنا, چاروں طرف سے لیتے مچی ہے. لیکن اس احمق کا پیچھا بہت سے احمق نہیں چھوڑنے کے لیے. ٹھیک ہے, جو خود سے جانا جانے تو حضور بھی کمرے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو روکتے تھے. کہا میں کمر پکڑ پکڑ کے تمہاری روکتا ہوں اور تم جو ہے آگ میں چھلانگ لگانا چاہتے. حضور روکتے تھے کہ کوئی جائے نہیں جہنم میں, جس کو اعلیٰ حضرت اپنے لفظ میں کہتے ہیں آستین رحمت عالم الٹے. جب کوئی مضبوط کام کرنا ہوتا ہے تو آستین کو چڑھانا پڑتا ہے. آستین رحمت عالم الٹے, کمرے پاک پہ کٹا باندھے, گرنے والوں کو چہے تو زد سے صاف الگ کھینچ لیا کر دے. جو جہنم میں گرنا چاہتے ہیں اس کو حضور صاف نکال دیتا, اور یہ جہنم میں ڈھکیل رہے ہیں. یہ دیکھو صاحب, یہی اجارہ داری تو دیکھو, یہی حماقت لے کے بیٹھی ہے, یہی خارجیت لے کے بیٹھی ہے. آپ وہ دیکھو نا, کب سے آپ جنت کے مالک ہو گئے. وہ جنہیں اللہ نے جنت کا مالک بنا وہ سب کو جنت پہ ڈالنے کی فکر میں ہے, آپ سب کو جھونکنے ہی کی فکر میں ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اپنے ہاتھ میں رہو. ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں رہے, اپنے لمٹ میں رہے, اس سے آگے نہیں. تو کہا حضور نے یہ فرمایا کہ یہ امت ہمیشہ خیریت سے رہے گی. یا اس کو بہت قاعدے سے سننا پڑے گا. ہمیشہ کے لیے حضور کرے امت ہمیشہ خیریت سے رہے گی, یا ہمیشہ دین اسلام پر رہے گی. دین اسلام پر رہے تو پھر کیا کہنا, خدا کرے خاتمہ بھی دین اسلام پر رہے گی بھی اور خاتمہ بھی اسی ہو جائے. کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ حضور فرماتے ہیں ما لم یؤخروا المغرب, جب تک یہ لوگ مغرب کی نماز کو اتنی دیر سے نہ پڑھیں گے کہ ستارے آپس میں گتھ جائیں, وہ جال بنا لیں, یعنی سب ستارے دکھائی دینے لگے. مغرب کی نماز میں تاجیل جلدی ہے بس, اور اسی کا باب چل رہا ہے, باب اسی کا جلدی والا. تو مغرب کی نماز بھی جلدی, بس زیادہ سے زیادہ اذان و اقامت کے بیچ میں 2 رکعت کا فاصلہ ہونا چاہیے. بس جتنی جلدی ہو سب کرتی ہے, پوری امت کرتی ہے. ادھر اذان ہوئی اور ادھر اتر کر کے بانگی آیا اور اقامت ہوئی, نماز ہو جاتی ہے. بعض جگہ اتنی جلد باز ہیں کہ بانگی اوپر ہی رہ جاتا ہے, یہاں اقامت کہنا شروع کر دیتے دوسرے صاحب. بعض مسجدوں میں یہ بھی دیکھا ہے, یہ بھی ایک بڑا عجیب چوک. حضور یہ فرماتے تھے کہ من اذن فهو یقیم, جس نے اذان پڑھی وہی اقامت پڑھے. یہاں شوقین لوگ کھڑے رہتے ہیں, کہا بانگی صاحب آپ اوپر رہو, میں اقامت کرتا ہوں. زبردستی یار, یہ سب کیا آپ لوگوں نے چلا دیا ہے, کیا دیکھے بیٹھے ہو آپ. اسی طرح
ان بچوں کو کہتا رہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہاں اعتکاف کی نیت کر لو، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہاں اندر آ کے نہیں، جیسے ہی پہلا قدم رکھا ہے مسجد میں اسی وقت کہیں نویت سنت الاعتکاف، پہلا قدم جیسا رکھا، یہ نہیں کہ کھانا دیکھ کے کہیں میں نے اعتکاف کی نیت کر لی، کیونکہ بغیر اعتکاف کی نیت کھانا کھا ہی نہیں سکتے مسجد میں، تو آپ تو کھانا آ گیا لاؤ نیت کر لیا، یہ کیا ہے بھیا نیت؟ جیسے ہی پہلے آنے میں پہلے سیدھا قدم رکھو اور وہیں کہو بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف اللہم افتح لی ابواب رحمت. ایک دعا تو یہ ہے. دوسری دعا اور سن لیجیے. دوسری بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمت. یہ دوسری دعا. آؤ تو باہری حضور کو سلام کرو اس لیے کہ حضور کی روح مبارکہ جگہ رہتی ہے. سلام کر لو تو تھوڑا سا ادب سیکھ لو بابا. وہ اصل ہے اس عالم کی. اصل نہیں ہوگی تو فرق کہاں سے ہوگی؟ ہم آپ بالکل نہیں ہو سکتے. وہی اصل عالم مطہرہ ہے. اس عالم کی اور زمانے کی اصل ہے تو ان کو سلام کرو. لے لے کے بیٹھے کون پہنچاتا ہے؟ فرشتے پہنچاتے ہیں. یہ کرتے ہیں لفظی ڈیزائن لفظی میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دھندا ہی نہیں ہے. بس لڑتے رہتے ہیں اپنی قابلیت دکھاتے رہتے ہیں. یہ قابلیت دکھانے کے لیے پڑھا جاتا ہے یا امت کو ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے؟ اپنے آپ کا علامت الدہر ثابت کرنے کے لیے ہے کہ میں امام ابو حنیفہ کو مات دے سکتا ہوں، ان کا شاگرد ہوں. جیسے بعض مقررین نے کہا ہے، وہ جانتے ہو کہ کس نے کہا سوال اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت. دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند کروا دے، خدا سے ذرا ڈرا دی. کجا تو کجا امام ابو حنیفہ کہ نسبت خاک رب عالم پاک. ان کے قدم سے اڑنے والی خاک اور دھول میں تیرے جیسے ہزاروں لپٹے ہوئے ہیں. ہر گدھے کو یہ خیال آ گیا کہ میں امام ابو حنیفہ ہوں. انا للہ و انا الیہ. دیکھ کر کے سن کر کے حیرت. اور زیادہ تر یہ سب بکواس پاکستان میں ہے. یہاں اور کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، یہاں تو چلاتی ہے میڈیا یہاں کے کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، روٹی نہیں ہے، پیسہ نہیں، کوڑی نہیں، کچھ نہیں ہے. تو یہ دنیا والے چلاتے، ہم چلاتے دین ہے. وہاں کیا ہے؟ دینداروں میں دین بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، بھلے بھی. لیکن غلبہ ہو گیا ہے بے دینوں کا. بے دینوں کا غلبہ ہو گیا. دین ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اچھے علماء بھی ہیں، اچھے مقررین بھی ہیں، اچھے خطبہ بھی ہیں، اور نعت خوانی میں تو ان کا جواب ہی نہیں ہے. سب کچھ ہے لیکن تھوڑا سمجھ بوجھ کر کے کرو. علماء کو بھی بہت ہی سنبھل کے کام کرنا. جب یہ دنیا خاردار جھاڑی ہے تو دامن سمیٹنا ہے اور گزر جانا ہے. اور یہی تقویٰ ہے. یہ دنیا خاردار جھاڑی ہے، کہیں دامن نہ پھٹ جائے. اللہ. تو یہاں منع کیا گیا کہ مغرب کی نماز جب تک لوگ جلدی پڑھیں گے، بہت دیر نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ستارے گتھ جائیں آپس میں ایک دوسرے سے، یعنی کثرت سے نمایاں ہو جائیں، اتنی دیر مت کرو جلدی سے مغرب. فرمایا اگر ایسا کرو گے نا تو مزے میں رہو گے. اور یہی فرمایا تھا جب یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہوگا تو جلدی سے افطار کر لو. شیعوں کی طرف بیٹھ کے اندھیرا نہیں کہ بال دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دیکھا، ان کو دیکھنے دو بال، اور ان کو نکالنے دو بال کی کھال. ہم کو کیا پڑھیے، نکالو آپ. بال دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، کھال دکھائی دیتی کہ نہیں دیکھتی. دن کا روزہ ہے نہ کہ رات کا. اور دن کا وجود شمس ہے. سورج غروب ہو کا افطار کرو، جلدی کرو اس میں. لیکن اتنی جلدی مت کرو کہ آفتاب کھا کے بیٹھے رہو. ایسا بھی نہیں. اللہ پاک دینی سمجھ بوجھ عطا فرمائے سب کو، دین پر زندہ رکھے اور ایمان و ایقان پر موت ہے. اور وہ بندگان قدسی جنہوں نے اپنی عمریں کھپائی ہوں، زندگی لگا دی ہے، اور صرف یہ کام انہوں نے اللہ واسطے کیا، ریاکاری نہیں کی، دکھاوا نہیں کیا. ریا و سما سے بہت دور تھے. اللہ ان کے قدموں میں دفن ہونا نصیب کرے اور انہی کے پاک قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.